بیٹھے تھے, میں نے پیسہ پٹ کیا سب کے سامنے, بڑے معزز لوگ بیٹھے ہیں, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آنا پڑتا ہے. میں نے کہا کہ 1% کھڑے ہو کر یہ بتائیں آپ اس لیے آئے, اور 99% لوگ آپ ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں, لیکن کیا ہوا, کانفیڈنس نہیں آیا, جھجک, شرم, ٹینشن, تھوڑی سی ڈر ہو کہ یار میں کیسے اٹھ کے کہوں کہ میں کس لیے آیا ہوں, یہ بچنے کا. تو یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ آپ کو سیکھنی ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے جو آپ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو اور وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جس دن آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ وہ کیا ہے تو آپ سمجھیں آپ کامیاب ہو. یہ جو کامیابی کی تلاش ہے جو ہم باہر سے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یہ اصل چیز ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے. ہم سب لوگوں کو بتا دیں, مزید بتا دیں کہ میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں. جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو سمجھنا ہے کہ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. آج آپ سب لوگوں کو یہاں پر انہوں نے اکٹھا کیا, یہ بہت بڑا قدم ہے اس چھوٹے سے علاقے کے اندر آپ لوگوں کو ایک اویئرنیس دینے کا کہ آپ لوگ جو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. کچھ سارٹ آف انسپائریشن ہو سکتا ہے, کوئی سارٹ آف انفارمیشن ہو سکتا ہے, تو وہ چیزیں شاید آپ کو آج ملیں, اور یقینی طور پہ آپ کو ایسی چیزیں کچھ نہ کچھ یہاں سے ملیں. ایک دفعہ نا ایک گلی کے اندر ایک غبارے بیچنے والا سائیکل پہ, نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ غبارے جس میں گیس بڑھ دی جاتی ہے اور وہ گیس غبارے ایک خاص فنکشنالٹی رکھتے ہیں کہ جب اس کو ہم چھوڑتے ہیں تو وہ ہوا میں بلند ہو جاتی ہے. تو ایک لڑکا جو ہے وہ دور کھڑا ہو کے یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ وہ گیس غبارے بیچے جا رہے ہیں اور اس کے پاس پیسے نہیں, کوئی پیسہ نہیں تھا گیس غبارے خریدنے میں. اور اس نے ساتھ ہی میں یہ دیکھا کہ جو کوئی بھی آ رہا ہے وہ کلرفل جو غبارے تھے ان میں سے کوئی گرین کلر کا لے رہا ہے, کوئی یلو کلر کا لے رہا ہے, کوئی بلو کلر کا لے رہا ہے. ایک غبارہ ایسا تھا جو بلیک کلر کا تھا, کالے رنگ کا تھا. اور ساتھ ہی میں ایک سچویشن یہ بھی تھی کہ وہ جو لڑکا تھا اس کی بھی شکل و صورت ایسی ہی تھی کہ رنگ جو ہے اس کا کافی حد تک کالا تھا. اور وہ اس کالے غبارے کو نا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے, غور سے دیکھ رہا ہے کہ کیا اس کو بھی کوئی لے گا, کیا یہ بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے. کافی دیر دیکھنے کے بعد دیکھا کوئی بھی نہیں آ رہا, وہ خود چل کے سائیکل والے کے پاس گیا اور جا کے اسے بولتا ہے کہ انکل آپ سے ایک بات پوچھی. تو وہ کہتا بیٹا بتاؤ کیا پوچھی. تو وہ کہتا ہے کہ انکل یہ جو کالا غبارہ ہے کیا یہ بھی اڑتا ہے. تو انکل نے کہا بیٹا اگر اندر کچھ ہو تو یہ بھی اڑتا ہے. کہ کیا آپ کے اندر کچھ ہے, اور اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو آپ بھی اڑو گے. ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ جی آپ میں کچھ نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ جب مجھے پتہ ہی نہیں میرے پاس کیا ہے, I don't know what I have, then how it is possible کہ میں اسے یوز کر سکوں. آپ چھپ چھپا کے میری جیب میں 200 روپے رکھ دیتے ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں میرے پاس 200 روپے, اور مجھے کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے جہاں پہ 200 روپے کی ضرورت ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے میرے پاس نہیں ہے, تو میں اس خوبصورتی کو جو انجوائے کرنے کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے اندر ایڈریس کے لیے مجھے 200 روپے ٹکٹ چاہیے تھے, وہ میں نہیں انٹر ہو پا رہا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس تو 200 روپے ہے ہی نہیں ہے. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میرے پاس تو 200 روپے ہیں تو میں ٹکٹ لے کے انٹر ہو جاؤں گا اور میں بھی لائف کو انجوائے کروں. تو یہ چیزیں آپ سب لوگوں کو سیکھنی ہیں. اسی حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات ہو سکتی, یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے, پیسے نہیں کمانے. میں اس بات کو ایکسپٹ کروں بھائی, ہم سب لوگوں نے کامیابی حاصل کرنی ہے اور اس کا ایک اہم پارٹ ہے پیسے کمانا. Financial growth is as important as your mental growth, as your physical growth. آپ کو اپنا اسٹیٹس لینا ہے, آپ کو فیملی میں اپنا اسٹیٹس بنانا ہے, آپ کو اپنے علاقے کے اندر اپنا اسٹیٹس بنانا ہے. بنا پیسے کے کوئی چیز نہیں ملتی بیٹا, یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. اب پرابلم کہاں پہ آتا ہے کہ وہ پیسہ حاصل کیسے کیا جائے.
اس کی ٹیکنیک آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے. ہمارے ہاں شارٹ کٹ کا لفظ یوز ہوا, میں اس کے اوپر بھی آؤں گا کہ یہ شارٹ کٹ کیا چیز ہوتی ہے, کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, یا ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ پیسے درختوں پہ نہیں اگتے, میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ پیسے درختوں پہ اگتے ہیں کہ نہیں اگتے. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا پیسے درختوں پہ بھی اگتے ہیں, شارٹ کٹ بھی ہوتے ہیں, اور پیسہ کمانا بھی سکتے ہیں. یہ باتیں تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے کرنی ہیں. سب سے پہلی بات کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پیسہ کمانا, تو وہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی, ہم میٹرک میں پڑھائی چھوڑ کر فوری طور پہ دکان بنا لیتے ہیں, ریڈی لگا لیتے ہیں, یا کام دھندے میں شروع ہو جاتے ہیں, کہ جاب شروع کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اس طریقے سے پیسے آ جائیں گے اور مزے ہیں. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں شاید اتنے ہی پیسے میں کما سکتا ہوں, اور یہ آپ کی بیوقوفی ہے. اگر آپ اس طریقے سے پیسے کماؤ گے نا تو تھوڑے سے پیسے ملیں گے, اور ساری زندگی اتنے ہی ملے, ساری زندگی اتنے ہی ملے. آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا, طریقہ فالو کرنا پڑے گا. جب اس طریقے سے آؤ گے تو آپ کو ڈھیروں پیسے بھی ملیں گے, لائف سٹیٹس بھی ملے گا, اور آپ یقینی طور پہ جو چاہتے ہو وہ سب کچھ ہوگا. لیکن اس کا طریقہ کار ہمیں فالو کرنا ہے. میں چونکہ شارٹ کٹ میں تھوڑا سا جلدی باتوں کو کلوز کروں گا, ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ جو کہا جاتا ہے, ابھی میں نے بات کی ہے کہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا. میں دیکھو دنیا کے اندر اس وقت ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آپ سب لوگ ایک چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور وہ ہے ہارڈ ورک. ہارڈ ورک, ہارڈ ورک, ہارڈ ورک. آج آپ لوگوں نے یہ بات اپنے دماغ میں ڈال لینی ہے کہ صرف ہارڈ ورک سے کامیابی نہیں. ہارڈ ورک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کام بتا دیا گیا ہے, اور آپ وہ کام دل سے کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. یہ ہارڈ ورک. آپ تھک نہیں رہے ہیں, آپ لگے ہوئے, یہ ہارڈ ورک. اگر تو ہارڈ ورک کرنے والا دنیا میں کامیاب ہوتا تو آج جو مزدوری کرنے والا مزدور ہے وہ دنیا کا کروڑ پتی ہونا چاہیے. جو رکشہ ڈرائیور آج سے 10 سال پہلے سے رکشہ چلاتا آ رہا ہے وہ کروڑ پتی ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ وہ بہت ہارڈ ورک کرتا ہے. ایک مزدور بہت ہارڈ ورک کرتا ہے, لہذا صرف ہارڈ ورک آپ نے نہیں کرنا. تو دنیا کا کانسیپٹ بدل رہا ہے, اور وہ نیا کانسیپٹ جو آپ نے لینا ہے اسے کہتے ہیں سمارٹ ورک. اب سمارٹ ورک کیا چیز؟ 3 باتیں ہیں اس کے, اینڈ یو ہیو ٹو لرن اٹ, کہ وہ 3 باتیں کیسے اپلائی کی جائیں. وہ 3 باتیں یہ ہیں: تھوڑے پیسوں کے ساتھ, تھوڑی انرجی کے ساتھ, تھوڑے ٹائم کے اندر میکسیمم آؤٹ پٹ نکالنا. اسے سمارٹ ورک کہتے ہیں. سمارٹ ورک اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے بھی کم لگے, آپ کی انرجی بھی کم لگے, آپ کا ٹائم بھی کم لگے, اور ریزلٹ آپ کو میکسیمم مل جائے. اسے کہتے ہیں سمارٹ ورک. اور تھوڑی سی بات کو ادھر سے لے کر آؤ تو دس از دا شارٹ کٹ, دس از دا ایکچوئل شارٹ کٹ. اور لائف میں جو بچہ بھی شارٹ کٹ کے ساتھ سمارٹ ورک کو نہیں سمجھ پائے گا, آج کل جو بھی ادارہ لے لو, اب آپ خود ایک آنر بن جائے, کسی انسٹیٹیوٹ کے, کسی بزنس کے آنر بن جائے, آپ اپنا کون سا ملازم پسند کریں گے؟ آپ وہ ملازم پسند کریں گے جو تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام کر دے, تھوڑے وقت کے اندر زیادہ رزلٹ دے دے, آپ کے پیسے بھی کم لگائے. وہ تو آپ پسند کر رہے ہیں, لیکن آپ ادھر سے محسوس نہیں کر رہے کہ اپنے لیے بھی آپ ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. یہاں پر ڈیمو دینے کے لیے میرے پاس دروازہ نہیں ہے. آپ ایک دروازے کی بات سمجھ لیں, میں سپوز کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں ایک دروازہ ہے, اور وہ دروازہ میکینیکلی یوں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو میں نے اپنی طرف کھولنا ہے تو اس میں کھل گیا. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم اس دروازے کو اندر کی طرف کھول گئے, کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں دروازہ کھل جائے, دروازہ کھل جائے. دروازہ کھل ہی نہیں رہا. اور آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں, 3 گھنٹے ہو گئے ہیں, 4 گھنٹے ہو گئے ہیں, میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں, دروازہ اوپن ہی نہیں ہو رہا. پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ پرابلم یہاں آ رہا ہے کہ آپ اس دروازے کی میکینیکل ایڈجسٹمنٹ کو پہلے سمجھے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دروازہ کھلتا کیسے ہے. اگر وہ آپ سمجھ جاتے تو ہمیں کیا کرنا تھا؟ جسٹ ود اے سیکنڈ آپ اس دروازے کو اوپن کر. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دس از اے سمارٹ ورک. کیا آپ انڈرسٹینڈ کرو, آپ سمجھو, ٹیکنیک دیکھو, کیسے ایفرٹ کرنی ہے, کیسے محنت کرنی ہے.
بچے کہتے ہیں سر ہم 4 5 5 6 6 گھنٹے بیٹھ کے یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا، یاد ہو جاتا ہے ہم بھول جاتے ہیں، نہ بھولیں تو اگلے دن بھول جاتے ہیں، اور اگلے دن بھی نہ بھولیں تو پیپر میں غلط لکھاتے ہیں۔ تو پوائنٹ کہاں پہ آتا ہے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھنا پڑیں گی کہ اپنے دماغ کا سب سے اچھا استعمال کیسے کریں۔ تو اسمارٹ ورک کا ایک کانسیپٹ آپ نے اپنے دماغ میں ڈالا۔ کہتے ہیں درخت پہ پیسے نہیں لگتے، محنت کرنی پڑتی ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر پیسے کمائے جاتے ہیں۔ بھائی یہ دور آئی ڈی کا دور ہے، ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اسی کانسیپٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ جیسے درختوں پہ پیسے لگتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بے شمار لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، آپ یہ مارک زکربرگ جیسے آپ یہ سنتے ہیں، یہ فیس بک آنر جو ہے، آپ سارے لوگ فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ لوگ اپنے فیس بک پہ ٹائم کو ضائع کر رہے ہو اور وہ بیٹھ کے پیسے کما رہے ہیں۔ وہ بل گیٹس کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ جتنا اس کے پاس اگر ایک ڈالر ہے نا، $100 ہے، وہ ڈالر اس کے پاس ہے، وہ نیچے گر گیا، جتنا ٹائم اس کو لگے گا وہ ڈالر اٹھانے میں، اتنے ٹائم کے اندر $100 اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ایک آئی لینڈ کے اوپر ایک سمندر کے کنارے بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے اور اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں۔ یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ یہ درختوں پہ اگ رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے پوائنٹ کیا ہے؟ اس لیول پہ آؤ۔ آپ گھر میں بیٹھ کے محلے میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے اگر یہ سوچو کہ پیسے آ جائیں گے، کامیاب ہو جاؤں گا، سکسیس مل جائے گی، ایسا نہیں۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آنا پڑے، پہلے اس قدم بقدم آگے آنا پڑے۔ چلو یہ ایک چھوٹی سی باتیں تھی، دو تین جو آپ کو میں نے بتائی ہیں کہ آپ سب لوگ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو یہی بات لے کر چلیں بس ٹھیک ہے جیسے ہے کتاب لے کے پڑھتے ہیں۔ اب آتی ہے بات کیریئر کاؤنسلنگ کا ٹاپک ہے، یہ چیزیں کچھ کیریئر کاؤنسلنگ سے ہٹ کے ہیں۔ کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر 1-2 پوائنٹس آپ سے میں ڈیل کرتا ہوں۔ ہمارے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے اندر کیریئر کا چوز کرنا ہے ہی غلط۔ ہم بڑے ہی غلط طریقے سے کیریئر کو چوز کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی میٹرک ایگزام دے دیے، اب کیا کروں؟ کوئی کہتا ہے ایس کر لو، کوئی کہتا ہے ICS کر لو، کوئی کہتا ہے آئی کام کر لو، کوئی کہتا ہے FA کر لو۔ اب ہر بندہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے مشورہ دے رہا ہے اور آپ اس کے اکارڈنگ چلے جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے یار، لگتا ہے FSC کر لینا بہتر ہوگا، FSC کر لیتے ہیں۔ FSC چلو پری میڈیکل کر لیتے ہیں۔ اب FSC پری میڈیکل کر لیتے ہیں، پھر سوچنے بیٹھ جاتے ہیں اب کیا کروں؟ اب پری میڈیکل کے بعد آپ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ ملے تو بتائے FSC پری میڈیکل کے بعد میں کیا کیا کر سکتا ہوں، پھر وہ آپ کو آپشن بتا رہا ہے۔ آپ کو ایک آپشن دیکھتے ہیں جہاں میرٹ بن جائے، جہاں فیس دی جا سکے، آپ اس میرٹ میں چلے جاتے ہو۔ ڈگری لے کے جب فارغ ہوتے ہو پھر دیکھتے ہو میں جاب کہاں لوں۔ تو کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے لائف کی، ٹوٹلی کنفیوژن۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ کیریئر کا چوز ہمیشہ اینڈ سے ہوتا ہے۔ جانا کدھر ہے، جانا کدھر ہے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو، جدھر جانا چاہتے ہو پہلے وہ ڈیسائیڈ کرو۔ جب وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور پھر دیکھو کہ وہ چیز حاصل کرنے کے لیے کوالیفیکیشن کیا لینا پڑتی ہے۔ یہ طریقہ کار ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا۔ مثلا آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، آپ ایک انجینئر بننا چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، کس طرح محنت کرنا پڑے گی، کتنا رزلٹ دینا پڑے گا، پھر یہ پتہ لگے گا تب۔ تو ایسا نہیں ہے آپ کے اس اسٹیپ کو آپ لے کے چلیں، تو آپ اس چیز کو خود ڈسکور کریں گے۔ ہمارے منڈی بہاؤدین کے اندر ایسا انسٹیٹیوٹ ایک بھی نہیں ہے جو ٹیلنٹ ایکسپلور کرنے کے اندر آپ کی ہیلپ کرے، اور آپ وہاں پہ چلے جائیں اور آپ ان کو بتائیں کہ I don't know what is my talent, please help me۔ تو ایسا نہیں ملے گا کوئی۔ پیشن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ نے خود ڈسکور کرنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے پاس ٹیلنٹ نہ ہو۔ کنفیوژن کس چیز کی ہے؟ کنفیوژن اس بات کی ہے کہ وہ ٹیلنٹ کون سا ہے، کیونکہ آپ کے اندر بعض اوقات ملٹی ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ اب ملٹی ٹیلنٹ میں آپ کے اندر کوئی 4 5 6 طرح کے ٹیلنٹ چھپے ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے جو باقیوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اصل میں آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ کو اپنے پیشن کا پتہ لگتا ہے، اور اس پیشن کو اگر آپ اپنی لائف کے اندر پروفیشن بنا لو تو دس کمبینیشن میکس دا سکسیس۔ اب پیشن کو اگر آپ ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو آسان فارمولا بتاتا ہوں ایک،
اگر آپ اس پہ کام کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا پیشن پتہ لگے. لیکن چونکہ آپ ابھی آپ کی ایج کم ہے, انفارمیشن تھوڑی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو فائنڈ نہ کر سکے, لیکن جو آپ کے ٹیچرز ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی ہیلپ سے آپ شاید یہ چیز فائنڈ کر سکتے. دو ٹیکنیکس ہیں. میں فزکس کا ٹیچر ہوں, فزکس کے حوالے سے اگر بات کروں تو شاید آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا ٹائم اینڈ اسپیس, اسپیس اینڈ ٹائم. لیکن اس کو آسان طریقے سے اگر بتایا جائے تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جس کو کرتے ہوئے آپ کو گھڑی نہیں دینا پڑتی, آپ ٹائم کی قید و بند سے آزاد ہو جاتے ہیں, تو آپ جان لیں کہ وہ کام کرنے میں آپ کا پیشن ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے ہوئے آپ کو اسپیس, جگہ کا احساس نہیں رہتا کہ آپ کہاں ہیں, کس جگہ پہ ہیں. آپ اتنے ڈوبے ہوئے اپنے کام کے اندر, دیٹ مینس کہ وہ آپ کا پیشن ہے. منڈی بہو کی سٹی کے اندر 5 وارڈ ہے بڑا مشہور, وہاں پہ ایک لڑکے کی ایگزامپل میرے سامنے آ رہی ہے. وہ لڑکا رات کو اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں پڑا کرتا تھا. کیونکہ میرے ذہن میں وہ شعر آ رہا ہے نا, یہ حقائقیں یہ کہانیاں ہیں پرانے رخ کی نشانیاں, میری بات سن میرے رہنما مجھے اپنی کوئی مثال دے. تو ہمیں وہ بل گیٹس کی ایگزامپلز, فلانے ڈھمکانے کی ایگزامپلز کے اندر جانے کی بجائے آپ کے سامنے یہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ کامیابی لی ہے. یہ ان کا اچھا قدم ہے کہ انہوں نے وہ چند لوگ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے. تو اس بچے کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کی منڈی بہت ہی کہہ سکتے ہیں. اب وہ فائنینشلی اتنے پور تھے کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اسٹڈی. تو 9th-10th کے اندر آپ کو پتا ہے میٹرک کے اندر پڑھنے کے لیے ہمارا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ چلو یار اس میں کم از کم کتابیں ہیلپ مل جائے, کوئی کام نہ کرنا پڑے اسٹڈی میں, جتنی فائنینشیل ہیلپ ہو جائے. ان کو یہ پرابلم یہ تھا کہ نہ صرف بکس اویلیبل نہیں تھی, اسکول اویلیبل نہیں تھا, بلکہ بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے میٹر کٹ چکا تھا. اور والدین نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ کیا کریں کہ آپ کام کریں تاکہ گھر جو ہے وہ 2-4 پیسے آ سکیں. تو ان کا پیشن تھا, اس لڑکے کا پیشن تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے تو اسٹڈی کرنا ہے لیکن گھر کی مجبوری کو بھی سمجھنا ہے. تو اس نے کیا کیا, اپنے گھر کے باہر ہی ایک بوریا بچھایا, اس کے اوپر ڈبے رکھے, ٹافیاں مختلف طرح کی اور چیزیں جو بچوں کے کھانے پینے کی ہوتی ہیں وہ رکھی اور بھیجنا شروع کر دیا. ساتھ ہی اپنی اسٹڈی بھی کر لیتا تھا. اب وہ کیا ہوتا تھا کہ جتنی پاکٹ منی اپنے پاس آتی تھی اسے وہ کھاتا پیتا نہیں تھا, اس پاکٹ منی سے وہ کتاب خرید لیتا تھا. تو وہ کتابیں خرید کے پڑھتا تھا دین کی روشنی میں, ٹھیک ہے پڑھ لیتا تھا, لیکن رات کو کیا کرتا, گھر میں تو لائٹ نہیں ہے, تو اپنے محلے کی جو اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے وہ لائٹ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی اسٹڈی کرنے کے لیے. آج ہم بڑے بہانے کرتے ہیں نا کہ روشنی بہت اچھی ہوگی تو انہیں پڑھ, تو وہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں, اسٹریٹ لائٹ میں وہ پڑھتا تھا. اب وہاں پہ گرمیوں میں آپ کو پتا ہے مچھر ہوتے ہیں باہر اوپن ایئر میں اور بڑے ایشوز ہوتے ہیں, تو اس کی موجودگی میں وہ پڑھتا تھا. ریکارڈ میں یہ آتا ہے کہ اس بچے نے گجرانوالہ بورڈ کے اندر میٹرک کے اندر ٹاپ کیا. اچھا, جب اس بندے نے میٹرک کے اندر ٹاپ کر لیا, اس کا ایڈمیشن ہوا جی سی کالج لاہور میں, گورنمنٹ کالج لاہور میں. اب اس کا حال حلیہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ جو ٹاپرز کو ہم اپنے اندر آئیڈیلائز کرتے ہیں نا کہ ان کو کوئی سرخا کے پر لگے ہوتے ہیں جو بہت ہی پرسنالٹی ہوتے ہیں, تو وہ ایسی پرسنالٹی نظر نہیں آتی. پہلا دن تھا جب وہ رزلٹ, وہ مارک شیٹ, اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں چھوڑ گیا, جب کمپیئر کیا گیا 8 بورڈز کے ٹاپرز کے مارکس کو, تو تمام بورڈز کے مارکس کو کمپیئر کرنے پہ بھی اس کے نمبر سب سے زیادہ ہے. جی سی کالج کا جو پرنسپل ہے اس نے جب دیکھا جتنا آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا ہے, تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اس کا انٹرویو کرنے کی, اس سے ملنے کی. دیکھیں نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو وہ اس سچویشن کے اندر ان کو ملنا چاہا. تو جب وہ آیا سامنے, اس کا حال الیا دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے ٹاپ کیا, تیرا حال الیا بتا رہا ہے, تو کیسے ٹاپ کر کے, یہ کوئی داغ دپا لگ گیا, تو کوئی غلطی لگتا ہے ہو گئی ہے,
یہ ایسا ہو گیا. میں تیری اس بات کو تب مانوں گا اگر تو FSC کے اندر ٹاپ کر کے دیکھو. ویسے GC کے نا آپ کو پوزیشن نظر نہیں آئے گی, بہت کم پوزیشن آتی ہے. GC کالج بہت مشہور کالج ہے اور اس کا ایڈمیشن مل جانا لوگ لڑیاں ڈالتے ہیں کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا, تو اس کا پوزیشن نہیں نکلتی. وہ نارملی بیوروکریٹس کے بچے پڑھتے ہیں اور وہ ایک پرسنالٹی گروتھ لیتے ہیں اور آگے موو کرتے ہیں. تو اس بچے نے جناب آن دی ریکارڈ FSC کے اندر GC کے اندر لاہور بورڈ میں بھی ٹاپ کیا. سے MBBS کیا نیو ہاسپٹل میں MS, اور ابھی بھی وہ اپنی جاب کر رہے ہیں اور ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اتنی لمبی پرسنالٹی کو میں نے نام اس لیے آپ کے سامنے نہیں شیئر کرتا کہ یہ شاید ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ ان کی پرسنالٹی میں کچھ ایسا ڈارک ایریا ہے جو میں ہائی لائٹ کر دوں کہ یہ وہ پرسن ہے. تو بہرحال یہ باتیں ہم سب لوگوں کو کیا سکھاتی ہیں؟ یہ باتیں ہم لوگوں کو سکھاتی ہیں کہ ہم لوگ بھی یہ مت سوچیں کہ ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز کم. always focus on your available resources. You have a lot of things. وہ کسی نے ہمیں فضول نہیں کہا کہ آپ کے پاس ہاتھ ہیں, بازو ہیں, ٹانگیں ہیں, آنکھیں ہیں, تو اور کیا چاہیے. یہ حقیقت بات ہے کہ اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا, آپ کو ایبلٹیز دی ہیں, تو آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو جو لوگ سوچ سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بات ہے نا, خود ہی کو کر, میں نے ہمیشہ پڑھا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس شعر کی اصل تشریح مجھے ایک دن سمجھ آئی, یعنی میرے دل میں اس چیز کا اتنا احساس ڈیولپ ہوا, پہلے کبھی نہیں ہوا. میرے سامنے ایک ایگزامپل آئی نا تب سپیریئر کالج کے اندر, یا سپیریئر کالج منڈی بہاؤالدین, چھوٹا سا ایریا ہے, چھوٹے سے ایریا میں چھوٹا سا یہ کالج ہے. اس کالج کے اندر آج سے 2 سال پہلے کی یہ بات ہے, ایک اسٹوڈنٹ تھی میرے پاس پڑھی ہے وہ. اب اس اسٹوڈنٹ کا جب FSC ہوا کلیئر, تو اس کے بعد اینٹری ٹیسٹ ہوا, مارکس آئے, سارا کچھ ہوا, تو ایک دن اس بچے کی کال آئی. اس نے مجھے کہا کہ سر میرا ایڈمیشن جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بھی ہو گیا اور آرمی میڈیکل کالج میں بھی ہو گیا. آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو. کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن ہو جانا یا آرمی میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جانا ایک خواب ہوتا ہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ, ایک خواب ہوتا ہے, ڈریم ہوتا ہے کہ کسی ایک میں ہو جائے. اور وہ بچہ مجھے کال کر کے کہہ رہی ہے کہ اس میں بھی ہو گیا ہے, اس میں بھی ہو گیا ہے, آپ رائے دیں کہ میں کس میں ایڈمیشن لوں. تو جھٹک کے فوراً میرے سامنے یہ شعر آ گیا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. تو یہ وہ لیول ہوتا ہے جب انسان اس سٹیٹ کو لے لیتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ جو سمجھتا ہے وہی ہوتا ہے, جس راستے پہ چل پڑتا ہے وہ رستہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ اعظم, یہ لفظ آپ کے لیے ہی ہے, میرے لیے ہی ہے, یہ لوگوں کے لیے ہی ہے, یہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا کہ میں رائٹ ڈیسیژنز نہیں لیتا, میں ڈیسیژن لیتا ہوں اور اسے رائٹ بناتا ہوں, میں ڈیسیژن لیتا ہوں اسے رائٹ بناتا ہوں. تو اس لیے یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ کریئر کو چوز کرنا, اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیں, اپنی پوری ایفرٹ لگائیں کہ میں نے کیا کرنا. اپنے دوستوں سے پوچھیں, اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں, فیملی ممبرز سے پوچھیں, یا اپنے اساتذہ آپ کی زیادہ اچھی ہیلپ کر سکتے ہیں ان سے پوچھیں. ہر بندہ اپنے ایکسپیرینس سے بتائے گا, بٹ جو بھی ہو جیسے بھی ہو, there are a lot of ways to get the right path. بٹ جو بھی آ جائے, جب ڈیسیژن کر لو, جب ڈیسیژن کر لو کہ میں نے یہ کرنا ہے, پھر پیچھے نہیں ہٹنا, پھر اسی کے اندر اپنی ڈائریکشن لے. جب آپ پیچھے ایک اسٹیپ بیک کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے ایشوز بھی کریٹ ہو جاتے ہیں. پر میں نے آپ کو بہت سارا ٹائم لے لیا, بہت ساری باتیں آپ سے مزید کی جا سکتی تھی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اور وہ یہ ہے کہ ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوا کرتی ہے. اگر آپ کو ذرا سا محسوس ہوتا ہے نا کہ ابھی تک آپ پیچھے رہے ہیں, اپنے اندر سے شائنس ختم کریں. میں ایک جملہ اور مزید آپ کو ایڈ کرتا ہوں. ریسرچ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر جو فائنینشل سکسیس ہے, جو کامیابی ہے, اس کا 87% تعلق آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ ہے, آپ کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے, آپ کا وے آف کمیونیکیشن, آپ کے کانفیڈنس کے ساتھ ہے. آپ بات کیسے کرتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, آپ دکھتے کیسے ہیں,
آپ کا کانفیڈنس کیسا ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے 87% گروتھ. صرف 15% تعلق اس ٹیکنیکل نالج کے ساتھ ہے جو آپ یونیورسٹیوں کالجوں سے لیتے ہو. لہٰذا اگر آپ ایسے ڈیٹیل ڈالیں شائع سے رہ کے پیچھے رہ کے، جیسے میں نے ابھی کویسچن کیا اور ایک اسٹوڈنٹ آگے آیا، اگر ایسے ہی رہو گے تو بیٹا آپ چاہے ایکس ڈائریکشن میں جائیں، وائی ڈائریکشن میں جائیں، پھر رزلٹ نہیں ملتا. تو ابھی سے اپنے آپ کو انرجیٹک کریں، اپنے آپ کو فوکس کریں کہ آج میرے آنے والی زندگی کا پہلا دن ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ آج ہماری آنے والی زندگی کا تو کریں گے انشاءاللہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. انشاءاللہ بنائیں. یس وی کین، یس وی کین. دوبارہ سارے لوگ ایک زبان کے ساتھ یس وی کین، یس وی کین. چلے ایسا کرتے ہیں، میں یس کہتا ہوں اور آپ نے کہنا وی کین. یس وی کین.